Thank you for watching Mufti Ashik کیا Pulati. مردوں کے لیے سونے کی چین اور سونے کی انگوٹھی پہننا جائز ہے؟ سید عمران میرٹھ۔ دیکھیے، اس سوال کا جواب یہ ہے کہ جو بھی چیزیں زیورات کے قبیل سے ہیں، جن کو زیور کے طور پر استعمال کیا جاتا ہو، ان تمام کو اسلامی شریعت میں مردوں کے لیے ناجائز قرار دیا ہے، اور صرف خواتین کے لیے، عورتوں کے لیے اس کی اجازت رکھی گئی ہے۔ چین ظاہر ہے صرف زیبائش و آرائش کے لیے استعمال کی جاتی ہے، تو سونے کی چین ہو یا چاندی کی یا کسی بھی طرح کی چین ہو، وہ مرد کے لیے اس کو پہننا جائز نہیں ہے۔ البتہ انگوٹھی اگر چاندی کی ہے تو شرعاً مردوں کے لیے اس انگوٹھی کا استعمال جائز ہے۔ اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم نے بھی استعمال فرمایا، صحابہ کرام نے بھی چاندی کی انگوٹھی کا استعمال فرمایا۔ ابتدائی زمانے میں آپ صلی اللہ علیہ وسلم نے سونے کی انگوٹھی بنوائی تھی، اور آپ صلی اللہ علیہ وسلم کو دیکھ کر بعض صحابہ کرام نے بھی سونے کی انگوٹھی بنوائی، تو آپ علیہ السلام نے اس انگوٹھی کو پھینک دیا اور یہ فرمایا کہ آج کے بعد میں اس کو نہیں پہنوں گا۔ پھر صحابہ کرام رضوان اللہ علیہ مجمعین نے بھی سونے کی انگوٹھی پہننا بند کر دی۔ انگوٹھی کا آغاز دراصل اس طرح ہوا کہ آپ صلی اللہ علیہ وسلم نے جب اسلام کی دعوت دی اور مکے کی سرحدوں سے باہر اسلام پہنچا اور دوسرے ملکوں تک اسلامی تعلیمات پہنچنا شروع ہوئی، خاص طور پر جب آپ صلی اللہ علیہ وسلم نے امراء و سلاطین کو خطوط لکھنا شروع کیے اور دعوتی پیغامات آپ صلی اللہ علیہ وسلم نے لکھنا شروع کیے، تو یہ بات سامنے آئی کہ اہل روم ان خطوط کو نہیں مانتے ہیں جس پر مہر لگی ہوئی نہ ہو۔ تو آپ صلی اللہ علیہ وسلم نے اس کی یہ شکل نکالی کہ ایک انگوٹھی بنوائی، اور اس انگوٹھی پر لکھا ہوا تھا محمد رسول اللہ، یہ اس کے اوپر لکھا ہوا تھا۔ تو جب آپ صلی اللہ علیہ وسلم کوئی خط لکھتے تھے تو اس پر یہ مہر آخر میں لگا دی جاتی تھی، جس سے اس بات کی سند ہو جائے کہ یہ آپ علیہ السلام کی جانب سے خط بھیجا گیا۔ تو آپ صلی اللہ علیہ وسلم نے، جیسا کہ میں نے عرض کیا، پہلے سونے کی انگوٹھی تھی، بعد میں آپ صلی اللہ علیہ وسلم نے چاندی کی انگوٹھی بنوائی، اور اس پر بھی یہی فقرہ لکھا ہوا تھا محمد رسول اللہ۔ آپ صلی اللہ علیہ وسلم خطوط پر وہ مہر لگا کر کے بھیجا کرتے تھے، اور مہر کے طور پر گویا یہ انگوٹھی استعمال ہوتی تھی، یہ زیبائش و آرائش کے طور پر استعمال نہیں ہوتی تھی۔ چنانچہ یہاں پر مردوں کے لیے بعض احکامات نکل کر کے سامنے آئے کہ مردوں کے لیے سونے کی انگوٹھی پہننا جائز نہیں ہے، سونے کی انگوٹھی مرد نہیں پہن سکتا۔ چاندی کی انگوٹھی البتہ مرد پہن سکتا ہے، 4 ماشے اور 4 رتی کی انگوٹھی، جو بالکل ہلکا سا وزن 4 ساڑھے 4 گرام 4.25 گرام کے بقدر ہوتا ہے، اتنا وزن مرد انگوٹھی چاندی کی پہن سکتا ہے، اس کو اس بات کی اجازت اور گنجائش ہے۔ البتہ آج کل کے زمانے میں چونکہ مہر کے طور پر بھی انگوٹھی کا استعمال نہیں ہوتا ہے، تو کوئی بہت زیادہ ضرورت نہیں ہے کہ انگوٹھی استعمال کی جائے یا مرد حضرات انگوٹھی پہنے۔ البتہ اگر پھر بھی کوئی ضرورت سمجھتا ہے کہ اس کے پاس انگوٹھی رہنی چاہیے یا وہ انگوٹھی پہنے، تو گنجائش بہرحال ہے، چاندی کی انگوٹھی پہن سکتا ہے۔ چاندی کی انگوٹھی دونوں ہاتھوں میں سے جس ہاتھ میں بھی چاہیں وہ پہن سکتے ہیں۔ البتہ آپ علیہ السلام نے شہادت کی انگلی اور جو بیچ درمیان کی انگلی ہوتی ہے، بڑی انگلی، اس میں پہننے کے آپ صلی اللہ علیہ وسلم سے ممانعت ثابت ہے، آپ نے منع فرمایا ہے۔ البتہ انگوٹھے میں اور جو درمیان کی یہ والی انگلی ہوتی ہے، اس میں آپ صلی اللہ علیہ وسلم سے کبھی بھی انگوٹھی پہننا ثابت ہے نہیں ہے۔ صرف اور صرف خنصر، جو سب سے چھوٹی انگلی ہوتی ہے، اس میں آپ علیہ السلام سے انگوٹھی پہننا ثابت ہے، اور اس میں بھی جو چاندی کی انگوٹھی کا جو حلقہ ہوا کرتا تھا، اس کو آپ صلی اللہ علیہ وسلم اندر کی طرف رکھا کرتے تھے، اس کو اندر رکھا جائے، چونکہ یہ زیبائش کے لیے نہیں ہے، کوئی آرائش کی چیز نہیں ہے، تو اس لیے اس کو اندر رکھا جائے۔ البتہ جو اس کے اندر جو نگینہ لگایا جائے وہ کانچ کا بھی ہو سکتا ہے، پتھر بھی ہو سکتا ہے، جو بھی چاہے وہ ہو سکتا ہے، لیکن جو اس کا حلقہ ہو، جو مکمل انگوٹھی ہو، وہ چاندی کی ہو۔ پھر اس میں نگینہ جس طرح کا بھی چاہیں وہ لگوا سکتے ہیں، جیسا کہ آپ صلی اللہ علیہ وسلم کی انگوٹھی کے بارے میں آتا ہے، آپ صلی اللہ علیہ وسلم کا جو حلقہ تھا وہ بھی چاندی ہی کا ہوا کرتا تھا۔ لیکن بہرحال گنجائش ہے کہ دوسری طرح کا بھی اس میں استعمال کیا جا سکتا ہے۔ بعض صحابہ کرام، حضرت ابو بکر صدیق رضی اللہ عنہ، حضرت عمر فاروق رضی اللہ عنہ، اور اسی طرح سے حضرت عثمان، حضرت علی رضی اللہ عنہما، ان تمام صحابہ کرام سے چاندی کی انگوٹھیاں پہننا ثابت ہے۔ فقہاء کرام میں بھی امام ابو حنیفہ، امام ابو یوسف، امام محمد رحمہ اللہ سے چاندی کی انگوٹھی پہننا ثابت ہے۔ تو انگوٹھی
پہن سکتے ہیں۔ بعض تابعین کی طرف سے یہ اقوال نقل کیے جاتے ہیں کہ چاندی صرف 3 قسم کے لوگ پہنتے ہیں، یا تو حاکم انگوٹھی پہنتا ہے یا قاضی انگوٹھی پہنتا ہے۔ قاضی وہ جو کار قضا سے جس کا تعلق ہو، صرف وہ برادرانہ یا شناخت کے طور پر جو قاضی ہے وہ نہیں، بلکہ جس کو کار قضا سونپ دیا گیا ہو وہ انگوٹھی پہنتا ہے، یا پھر بیوقوف انگوٹھی پہنتا ہے۔ بیوقوف سے مراد کم عقل نہیں، بلکہ بیوقوف وہ جو غیر ضروری طور پر یوں ہی انگوٹھی پہن رہا ہو۔ بعض لوگ اس لیے بھی انگوٹھی پہن لیتے ہیں کہ راستے میں ضرورت میں کبھی جیب کٹ گئی، کوئی حادثہ ہو گیا، کوئی بات ہو گئی تو انگوٹھی ہاتھ میں اگر ہے تو بسا اوقات کام میں آ جاتی ہیں۔ بہرحال اس کی مختلف نوعیتیں ہو سکتی ہیں۔ اگر مرد چاندی کی انگوٹھی استعمال کرنا چاہے تو اس کے لیے گنجائش ہے کہ وہ سب سے چھوٹی انگوٹھی میں چاندی کی انگوٹھی پہن سکتا ہے۔ زیبائش و آرائش کی جو اشیاء ہیں وہ سونے کی صورت میں مرد کے لیے حرام ہیں، عورتوں کے لیے اس کی اجازت دی گئی ہے۔ مرد اگر چاندی کی انگوٹھی پہننا چاہے، جیسا کہ آپ نے سوال کیا، تو وہ چاندی کی انگوٹھی پہن سکتا ہے۔ اس کو سونے کی انگوٹھی اور اس سے بڑھ کر یہ کہ چین سونے کی اس کی شران مرد کے لیے ہرگز گنجائش نہیں ہے۔